खुदा के कलाम की जानब बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिए रेफरेंस खुला हुआ है मत्ती की इंजील और उसका 9 बाब 13 आयत मुकस्सा। मत्ती की इंजील 9 बाब 13 आयत मुकस्सा लिखा हुआ है, मगर तुम जाकर ये शागिर्दों से कहा जा रहा है, मगर तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो। किसके मायने दरियाफ्त करो? वो अपने से बातें बता रहे हैं, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, कोई वो कह रहा है, लेकिन यीशु कहता है तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं। हालेलुया। जाओ, कहता जाकर ये दरियाफ्त करो कि क्या लोग ये बात भी समझे हैं कि नहीं समझे कि शायद एक बीमार चंगा होता है तो वो दूसरे बीमार को जाकर बता देता है। एक बीमार चंगा होता है तो वो दूसरे बीमार को बता देता है और वो बीमार आता है। लेकिन सुनिए, यीशु ने कहा मगर तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं। और सुनिए, यीशु ने एक बात कही है, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने और भाई गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। हालेलुया। इब्ने आदम इसलिए आया कि खोए हुओं को ढूंढे और उन्हें निजात दे दे। आमीन। एक एक रूह को। और जब हम ये बात को देखते हैं ना कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने निजात देने के लिए आया है, तो वहां नीचे जाकर लिखा हुआ है कि जब एक रूह जमीन पर तौबा करती है तो आसमान पर हजारों लाखों फरिश्ते खुशियां मनाते हैं। हालेलुया। सो उसने कहा जाओ शागिर्दो, ये भी देखो जाकर कि लोगों के क्या रिमार्क्स है, कैसी फीलिंग है। क्या उन्हें ये भी पता लगता है कि कोई अंधा राह के किनारे बैठा है तो यीशु मसीह को उस पर तरस आ गया है और उस पर रहम कर दिया गया है। आज हम बड़ा कहते हैं खुदा साढ़े ते रहम कर, खुदा साढ़े ते रहम कर, खुदा साढ़े ते रहम कर। सुने, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं आज की सुबह में। जितने बीमार यीशु के पास आए उन्होंने आकर ये नहीं कहा कि यीशु मैंने सुना है वहां तूने 10 कोड़ियों को शिफा दे दी है, मैनू भी शिफा दे दे। जैसे हम कहते हैं असी ते जी लाहौर भी गए, असी पशोर भी गए, ते असी इत्थे भी गए तो सानू शिफा नहीं हुई। बीमारों ने ये नहीं आकर कहा। बीमारों ने क्या कहा? मत्ती की इंजील 9 बाब 27 आयत मुकस्सा में लिखा हुआ है कि बीमारों ने क्या कहना शुरू कर दिया जिसकी वजह से बीमार चंगे होना शुरू हो गए। आज हमारे जबानों के ऊपर गिले हैं, शिकवे हैं पादरियों के, इसको बुलाने का, इसको बुलाया, हमें शिफा नहीं मिली। लेकिन सुनिए, शिफा और रहम लेने का तरीका खुदा का कलाम फरमाता है, लिखा हुआ है 9 बाब और उसकी 27 आयत मुकस्सा में, और जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चलाए कि इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। ऐ इब्ने दाऊद हम पर क्या कर दे जी। ये तो नहीं उन्होंने कहा कि हमने पीछे सुना तूने एक अंधे को शिफा दी है, तमाई के बेटे बर्तनमाई को भी शिफा दी है, और तूने और भी बड़ी शिफाएं बांटी हैं, प्लीज हमें भी बांट दे, हमें भी जो है शिफा दे दे। देखो उसने क्या कहा, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे पुकारते हुए चले कि ऐ इब्ने दाऊद हम पर क्या कर दे जी, रहम कर दे। उसने कहा जाओ शागिर्दो, बाहर जाकर देखो, सर्च करो इस बात के ऊपर कि लोग इस बात को भी जानते हैं कि नहीं जानते, क्योंकि मैं रहम को पसंद करता हूं बानिस्बत कुर्बानियों के। आमीन। क्योंकि जब हैकल के अंदर जाते थे लोग तो बड़ी बड़ी कुर्बानियां लेकर जाते थे, तो सीना चौड़ा करके बाहर निकलते थे लोग, मैं सबसे ज्यादा। मैं पिछले दिनों ये स्टाफ को वीडियो दिखा रहा था, मैंने कहा देखें कितने बड़े मटके हैं सिक्कों के, और वह हैकल में जाकर इस तरह ढेर रहे हैं, और फिर वो जब बाहर निकलते तो ऐसे सीना चौड़ा करके निकलते थे, कला मैंने सबसे ज्यादा। लेकिन यीशु ने कहा शागिर्दो जाओ दरियाफ्त करो और बता दो लोगों को कि मैं कुर्बानियों को नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं। इसलिए तो उसने कहा कि कोई जा रहा था, डाकुओं ने उसे घायल कर दिया। सारे इस तफसील को जानते हैं। 3 शख्स वहां से गुजरे, काहन, लावी, नेक, सामरी।
تو اس نے کہا جس نے اس کی مدد کی وہ اس کا اچھا پڑوسی, آمین. سو اس نے رحم کی تعلیم دی. اب جتنے بھی ہم یہاں ریفرنس دیکھتے ہیں نا خدا کے کلام سے, وہ یہی لوگوں نے پکارا ہے. کسی نے نہیں کہا بھئی انہوں تو چنگا کر دیتا میں نے بھی چنگا کر. ایک ریفرنس اور دیکھ لیں ذرا, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں متی کی انجیل اور اس کا 15 باب 22 سے آیت مقدسہ. میں یہاں بھی ایک عورت, پہلے یہ مردوں کا ذکر ہے اس لیے میں عورت کا ذکر یہاں کرنا چاہ رہا ہوں کہ عورت نے کیا کہا ہے. عورت نے کیا کوئی اپنی باتیں تو نہیں کہیں, سنیے اس نے کیا کہا ہے. متی کی انجیل 15 باب 22 سے آیت مقدسہ. اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی. یہ سرحدوں سے نکلی ہے. یہ سمجھ لیں کہ اس کا جو ملک ہے, جیسے ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں اور یہاں سے سرحد لگتی ہے افغانستان کی, یہاں عراق ہے, ایران ہے, ایسے سرحدیں جو ہیں اس وہاں سے نکلی. اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی. کیا کہنے لگی سنیے گا آج کی صبح میں, اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر. یہ نہیں کہا بھئی وہاں یہ شفا دے دی وہاں وہ دے دی وہاں, نو. سنیں آج چرچ کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے الفاظوں کو بدلے. آج چرچ کو ضرورت ہے کہ وہ گلے شکوے پیچھے چھوڑ کر صرف خدا سے رحم مانگے. اور میں یہاں بتاؤں گا کہ آج کے دور حاضرہ کے اندر آپ رحم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. یہ تو تمثیلیں ہیں, یہ تو ریفرنس ہیں کہ کس طرح لوگوں کے اوپر رحم ہوا, لیکن آج غور کرنے کہ ہمارے اوپر رحم کیسے ہو سکتا ہے. سنیں, یہ سرحدوں سے نکلی ہے اور پکار کر کہتی ہے کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر, ایک بری روح میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے. اب سنیں, یسوع بارڈروں پہ آ رہا, بارڈر سے اس طرف ہے, اور وہیں یسوع نے کہا جا تیرے ایمان کے موافق ہو, اور بارڈر کے اس طرف اس بیٹی نے شفا پا لی. ہاللیلویہ. یہ قدرت ہے آپ کے یسوع میں, میرے یسوع میں. اس لیے وہ کہتا دیکھو میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا جو تمہیں بچا نہ سکے. اب سنیں, ہمیشہ اپنے اندر جو ہے بہت دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ بڑی ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. سنیں, جاتی جولیت جو ہے 40 دن سے, کتنے دن سے جی 40 دن سے اسرائیل کے خدا کو للکار رہا ہے. اور جب وہ حملہ کرنے کے لیے چڑھ آئے تو وہ 40 دن ہر صبح نکلتا, ایسے تلوار گماتا اور کہتا کسے نو کڈو بھی میرے لی تاکہ وہ مجھ سے لڑے. ہر کوئی چھپ جاتا, اس کی آواز سن کر چھپ جاتا. حالانکہ ساؤل بھی وہیں پھر رہا تھا, سنیں اس بات کو, اور اس کے اندر بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ باہر آئے. اب کلام سکھاتا ہے کہ 40 دن وہ سٹل اسرائیل کے خدا کو للکارتا ہے, لیکن سارے چپ کر رہے ہیں, کان جڑے نے ایلویٹ لیندے, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں کہی جائے. اب داؤد کو کہا گیا داؤد یہ لو تیرے بھائی جو ہیں وہ کافی دنوں سے واپس نہیں ہیں کیونکہ وہ بارڈر کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں, بارڈر کے اوپر ان کی ڈیوٹیز لگ گئی ہے. داؤد چھوٹا بچہ ہے, اس سے کہا گیا بھئی جاؤ اور جا کر یہی روٹی جو ہے بھائیوں کو دے. اور یہ بھی کہا گیا کہ آتے ہوئے نا کوئی نشانی لے آئی. اس سے کہا گیا کہ جب تو نے روٹی دے گا نا تو ادھر سے کوئی نشانی لے آئی, کوئی کپڑا پھاڑ کے لے آئی, ادھر کوئی شے لے آئی, انگوٹھی لوا لے آئی, کوئی چیز ایسی لے آنا جس سے ہمیں پتہ لگے کہ تمہارے بھائی وہاں بارڈر کے اوپر زندہ ہیں. سنیں اس بات کو. انہیں کہا کہ بھائی کوئی نشانی ان سے آتے ہوئے لے آنا تاکہ میں دیکھوں کہ تمہارے بھائی جو ہیں زندہ ہیں. اب داؤد گیا, مان صاحب اتنے کھلو ذرا, داؤد ادھر ہی, داؤد سن رہا ہے, داؤد جو ہے ساری باتیں سن رہا ہے. انہیں بھائیوں نے روٹی دیتی تو انہیں کہا میرے کرنا چاہیے ایک آواز پہ ہی, یہ کون اسرائیل کے خدا کو للکار رہا ہے. یہ دیکھیں, یہ سمجھے داؤد ہے اور ادھر جاتی جولیت. اب یہ حساب لگائے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اے دو بندے آپس سے لڑ پڑ تو ایدہ تے میرا کو مقابلہ ہے گا نہیں نہ ہے. وہ لگ رہا ہے کہ میں انہوں ایک ہاتھ نہیں پھاڑ کے پاویں ادھر نوں تے پاویں ادھر نوں. یہی سیم کنڈیشن تھی. بیٹھ جائیں, تھینک یو ویری مچ. وہ 40 دن سے للکار ہے اور کوئی اس کے آگے نہیں آتا,
اور آج داؤد روٹی دینے کے لیے گیا ہے اور روٹی دیتے دیتے وہ کہتا بھائی میں نے نا ایک آواز سنی ہے کوئی اسرائیل کے خدا کو للکار رہا ہے. انہیں کہا نہیں بیٹا تو روٹی دے دی تھی تو چل گھر نو چل جا, یہاں ساؤل بھی بیٹھا ہوا اس کے پاس تو بڑی تلوار ہے. انہیں کہا نہیں یہ پھر آواز آئی ہے, میرے خدا کو کوئی للکار رہا ہے, میرے خدا کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے. انہیں بھائی نے پھر کیا یار جان دے تو روٹی دے دیتی تو چل جا ہن گھر ہن کام مک گیا. انہیں کہا نہیں میں پھر بھی آواز سنا. انہیں میں دیکھتا کہ انہیں شاید منہ دے ہاتھ ہی رہا دیتا ہے. اور یار چپ کر جب لونگڑے یا تو واپس چل جا, تینوں کہن جو دے واپس چلا. انہیں کہا نہیں میں نے آواز سنی ہے کوئی اسرائیل کے خدا کو للکار رہا ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. بادشاہ کے پاس اسے لایا گیا. اس نے کہا میں جنگل میں جاتا ہوں, میں جب کوئی بھیڑیا میری بھیڑ کو اٹھا کر لے جاتا ہے میں اسے پکڑ لاتا ہوں, محفوظ لاتا ہوں اور آخر میں بھیڑیے کے جبڑوں کو بھی 2 حصے کر دیتا ہوں. انہیں کیا پواؤ انہوں لباس, سارا لباس تے لباس انہوں پوایا نا اتنا تے لباس بڑا بھارا سی تے ایویں ہی ہو گیا, تریا ہی نہیں گیا, چھوٹا تھا چلا ہی نہیں گیا اس سے. اس نے کہا اتار دے. فلاگن اس نے لی, سیملا گلیل فلاگن کو اس نے لیا اور کلام سکھاتا ہے کہ اس نے وہاں سے چکنے پتھروں کو اٹھایا. اپنے ہاتھ میں لی, سنیے گا, اور اس نے اپنی لاٹھی, جیسا اس کی کنڈیشن جنگل کے اندر ہے, اور اس نے 40 یاتم قصہ کو پڑھ رہے ہیں, اور اس نے اپنی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لی اور اس دانا سے 5 چکنے پکے نہیں, چکنے جو ہے 5 پتھر اس نے جو ہے کلیکٹ کر لیے, اپنے واسطے چن کر ان کو چرواہے کے تھیلے میں, وہی چرواہے کا تھیلا اس کے اندر رکھ لیے جو اس کے پاس تھا یعنی جولے میں ڈال دیا. آمین. اور اس کا فلاگن اس کے ہاتھ, اس میں ہاتھ تھا. آمین. سنیے گا, اس کا فلاگن سیملا گلیل اس کے ہاتھ میں تھا, اور اس نے چکنے پتھروں سے اس دل میں بہت ساری غیرت رکھتے ہوئے خدا کے لیے ایک پتھر کو لیا, فلاگن میں گمایا اور جا کر ایسے گما دیا, اور جاتی جولیت کا یہ حصہ خالی تھا اور یہاں پتھر لگا اور دماغ کے سارے حصے اس نے چکنا چور کر دیے. ہاللیلویا. سنیں اس بات کو, جو چیزیں انسان بناتا ہے, ساؤل کی تلوار طاقتور تھی, بڑی تھی, لیکن وہ انسان کی بنائی ہوئی تھی, شاید وہ اتنی کارآمد نہ ہوتی, لیکن جو میرے خدا کے بنائے ہوئے چکنے پتھر ہیں وہ بھی ابلیس کے خلاف جو ہے زور آور ہے, کیونکہ میرا خدا بادشاہوں کا بادشاہ, خداوندوں کا خدا ہے. ہاللیلویا. یہ اس کی غیرت تھی, اور اس غیرت کو مد رکھتے ہوئے اس کے اوپر رحم ہو گیا. اب سنیں اس بات کو, بہت سارے لوگ آج کے دور کے اوپر رحم کروانا چاہ رہے. میں حالات حاضرہ کے اوپر اب آ رہا ہوں. حالات حاضرہ, اس بات کو آج سیکھ جائیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے اوپر رحم کروانا چاہتا ہے تو ایک طریقہ آج خدا دے کلام چو تیرے کول آ رہا ہے. ایک طریقہ, اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے کاروبار پر رحم ہو جائے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری زندگی پر, میرے بچوں پر, میرے گھرانہ پر, میرے محلہ پر, میرے ملک پر, جس قسم کا رحم وہ چاہتا ہے, کلام سے ایک ریفرنس آج کے دور کے لیے آپ کے لیے آ رہا ہے. ہاللیلویا. سننا چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں کس طرح آپ کے اوپر رحم ہو سکتا ہے؟ آئیے میں سند نکالیے لوکا کی انجیل اور اس کا 1 باب اور اس کی 50 آیات مقدسہ. آج کی بات ہونے لگی ہے, دور حاضرہ کی بات ہونے لگی ہے. اس بات کو دیکھ لیجئے گا. لوکا کی انجیل 1 باب اور اس کی 50 آیات مقدسہ. سنیے گا. اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں, اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں, ان پر جو اس سے. آج اگر کوئی خدا سے ڈردا ہے نا تو او دا رحم او دے اتے ہے. ہاللیلویا. پھر انہوں کہنے دی ضرورت نہیں ہے ابن داؤد میرے اتے کی کر, رحم کر. آج کے دور کے اندر, اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں, پشت دار پشت رہتا ہے. ہاللیلویا. ان ڈرنا یہ نہیں ہے کہ میں تو خدا کو بہت ڈردا,
किसी ने पूछिए ना की हाल है, खुदा दा शुक्र है, खुदा दा रहम है, सुने इस बात को। लेकिन बड़े सारे लोग कहते हैं मैं सिर्फ खुदा को डरदा, मैनू किसी का नहीं कोई भार। सुने इस बात को। लेकिन ये अगर इधर ईमान बैठा हुआ है ना, इससे को बाहर पूछ ले ना कि भाई किन्ना को डरना अपने अब्बे को, तो इन्हें कहना मैं बहुत डरदा। तो लेकिन अगर मैं इनू कहदा ए लो ईमान साहब 20 रुपये तो या चीनी ले गया हो, तो ये कहे नहीं नहीं मेरे को टाइम नहीं है मैं आना है, तो ये कोई डर है? अगर कहीं हाल बर्फ ले के आयो जी तो ना लाए तो ये कोई डर है? ये तो सिर्फ फिर मुंह से ही डर है ना कि मैं अपने अब्बे को बहुत डरता। सुने इसी तरह बाज़ औक़ात हम सारे कहते हैं कि बहुत खुदा को डरते, मैं सिर्फ खुदा को डरता और किसी को नहीं डरता। सुने इस बात को। लेकिन खुदा तो ये कहता है कि तू झूठ ना बोल। क्या हम झूठ छोड़ते हैं? खुदा तो कहता है तू मेरी इबादत कर। क्या हम इबादत करते हैं? अगर ये काम करते हैं तो यकीन जानिए ये रेफरेंस आपके ऊपर पूरा होता है। लिखा है और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दार पुश्त रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की कुर्बत पर रहें, खुदा का रहम आपके ऊपर रहे और आज के बाद आपके बच्चों पर आए और फिर उनके बच्चों पर आए और फिर उनके बच्चों पर आए, तो खुदा से डरना शुरू कर दे। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है जो खुदा से डरते हैं उनके चारों तरफ उसका फरिश्ता ख़ैमज़न रहता है। हालेलुया। फिर कोई तपाली नहीं आती, कोई वबा नहीं आती, बल्कि वो हमेशा अपने लोगों को महफूज रखता है। ये आज का दौर है। आज के दौर में किस तरह हमारे ऊपर रहम हो सकता है, किस तरह हमारी ज़िंदगियों के ऊपर रहम हो सकता है। फिर हमें शायर पुकारने की भी ज़रूरत ना पड़े कि ऐ इब्ने आदम मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद मेरे ऊपर रहम कर, मेरी बेटी को बुखार है, मेरी बेटी को ये है, मेरे बेटे को ये है। जब हम उससे डरना शुरू हो जाएंगे तो ये कलाम पूरा हो जाएगा कि उसका रहम उन पर है जो उससे डरते हैं, और ये रहम हमेशा आपके साथ होगा। सो खुदा इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी सारी बरकत से नवाजे। आमीन।